قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدرك حيا ومن يولد بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللہ رب العزت کا احسان، کرم اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں اپنے نبی کی ناموس کے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہمارا عقیدہ ختم نبوت اس کورس کا تیسرا دن ہے. اس سے پہلے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم اس کورس کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے. فی الحال یہ ذہن میں رکھنا ہے. ہمارا مقصد یہاں پر صرف اور صرف عقیدے کو سمجھنا ہے. جب یہ عقیدہ ہمیں سمجھ آ گیا تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا اس عقیدے کے بارے میں. شب برات ہو، شب معراج ہو، اس طرح کی جو بھی مختلف عبادت کی راتیں آتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آیا اس میں ٹھیک راستہ کون سا ہے. تذبذب میں ہر بندہ ہی پریشان رہتا ہے. ٹھوس موقف کسی کے پاس نہیں ہوتا عوام الناس میں سے. لیکن ہم نے اس عقیدے کو اس لیول کا سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ پریشانی ہی ختم ہو جائے کہ آیا صحیح عقیدہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے. اصل بات کیا ہے، یہ بات ہی ذہن میں کلیئر ہو جائے اور دوسری طرف یہ بات ذہن سے نکل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یا نہیں ہیں، ہیں تو کیوں ہیں، یہ بات ہی ذہن سے نکل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس عقیدے کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے یا کوئی ہمارے ایمان پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے نہیں. پھر ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں رہے گی انشاءاللہ. تو اس کورس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی رکھیں. ہم نے بات کی تھی عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے اعتبار سے. ہم اس عقیدے کو سمجھا ہے مختلف طریقوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی، کن کن چیزوں سے منکرین ختم نبوت کے وار ہو سکتے تھے، ان کا رد کیسے ہوگا، مختلف اسی اینگل سے رد بھی آپ کے سامنے پیش کیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ منکرین ختم نبوت کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، مسلمانوں کی ریگنگ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر. کچھ دن پہلے میری بھی ایک منکر ختم نبوت سے بات ہوئی تو اس نے یہ سوال مجھے کیا، نبوت ایک رحمت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم میں خرابی ہوتی ہے تو انبیاء کو بھیجتا ہے اور نبی رحمت ہوتے ہیں.
نبوت ایک رحمت ہے، تو آیا اعتراض ہوتا ہے کہ کیا یہ نبوت اگر رحمت ہے تو پھر ختم کیوں؟ نبوت ایک رحمت ہے تو پھر ختم کیوں؟ کیا اب ضرورت نہیں؟ کیا اب ضرورت نہیں ہے نبوت کی؟ کیا اب امت ہدایت پر نہیں ہے؟ گمراہی ختم ہو گئی، جو انبیاء کی ضرورت ختم ہو گئی؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ میں جو آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ تلاوت کی، عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی، رواہ ابن سعد کنز العمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت حسن مرسلن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کا بھی رسول ہوں جو اب زندہ ہیں، یہ اپنے زمانے کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا بھی جو میرے بعد پیدا ہوں گے، میں اس وقت جو موجود ہیں ان کا بھی رسول ہوں، اور جو اس کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے میں ان کا بھی رسول ہوں۔ اس حدیث میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ پہلے رسولوں کی جو بعثت ہوئی تھی، ان کو جو بھیجا گیا تھا، وہ عام ایک روٹین تھی، لیکن جب اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جڑ گئی تو اس نبوت کا لیول الگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، بعثت وہ عام نہیں ہے بلکہ وہ خاص ہے عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا دامن قیامت تک کے انسانوں کے لیے کھلا کر دیا گیا ہے، کشادہ کر دیا گیا ہے۔ نبوت رحمت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ اس کمی کو پورا کر رہی ہے۔ تمام انسان، تمام رسول دوبارہ بھی اس دنیا پر آ جائیں، تب بھی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی نبوت کا محتاج نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کافی ہے، چاہے سب کے سب انبیاء کی نبوت دوبارہ آ جائے۔ بالفرض ایک بات کر رہا ہوں، تو آئندہ کوئی رسول آئے نہ آئے، کوئی انسان آئے نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تنقیص نہیں ہو سکتی، یہ کافی وافی اور شافی ہے۔ اگلا اعتراض، منکرین ختم نبوت اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں فرمایا، یہ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، لمبی سی حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، مفہوم پیش کرنے لگا ہوں حدیث کا تاکہ سمجھ میں آئے بات، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی آدمی نے ایک بہت بڑا محل بنایا، شاندار، ہر چیز اس میں ڈیکوریٹ کیا، اس کی بنیادیں، اس کی دیواریں، اس کو رنگ روغن، اس میں کارپیٹ، قلین، اس میں وال پیپر، ہر طرح کی چیز لگا دی، لیکن اس آدمی نے، بنانے والے نے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ دیکھنے لگے کہنے لگے کہ یا الہی کیا ماجرا ہے، اتنا شاندار مکان،
اتنا بہترین کام، لیکن یہ خلا کیوں چھوڑ دیا؟ کاش یہ خلا پورا ہو جاتا تو اس گھر کی، اس مکان کی، اس بنگلے اور کوٹھی کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ ظاہر ہے جب اتنا بڑا شاندار بنگلہ ہے، اس میں ایک اینٹ کا سوراخ نظر آ رہا ہے، وہ بدنما داغ لگ رہا ہے، تو اس کو بھی فل ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی کہ تمام انبیاء جو تشریف لائے ان کی مثال اس گھر کی سی ہے، خوبصورت، نبوتیں ہی نبوتیں، رسالتیں ہی رسالتیں، احکامات، شریعت، سارا کچھ ہے، لیکن اس اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی۔ میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ صحیح حدیث حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، مجھ پر نبوت تمام کر دی گئی ہے، مجھ پر نبوت تمام کر دی گئی ہے۔ اگلا ایک اعتراض ہوتا ہے، اور آج کل منکرین ختم نبوت بہت لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ ذلی بروزی نبی، کون سا نبی؟ ذلی بروزی نبی۔ ذلی بروزی نبی ٹھیک ہے، تو ذلی بروزی نبی، اس کی بھی کچھ تحقیق کرتے ہیں، آج اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یاد رکھیں ذلی نکلا ہے ذل سے، ضا اور لام، ذل، اس کا معنی ہوتا ہے سایہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ، شیڈو، شیڈ، جو کسی چیز کو ڈانپ دے۔ تو منکرین ختم نبوت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو نبی ہے، اور اس جھوٹے نبی نے، اس جھوٹے انسان نے یہ کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ ذلی ہوں مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ میرے اوپر ہے، اس لیے میں نبی بن گیا۔ جیسے وہ مہر نبوت کا سٹیمپ ترجمہ کیا تھا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سٹیمپ لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ جائے وہ نبی بن جاتا ہے، وہ نبی بن جاتا ہے۔ اسی طرح بروز کہتے ہیں ظہور کو، ظاہر ہونے کو۔ منکرین ختم نبوت کا والعیاذ باللہ عقیدہ ہے، اور ان کا یہ جو جھوٹے نبی تھے وہ یہ کہہ کے گئے، انہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بروز کا معنی ہے کہ ظاہر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پر اپنا کام نہیں کر کے گئے تھے، ہم دوبارہ ظاہر ہوئے ہیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، بروز کا معنی یہ ہے۔ اور تشریعی، غیر تشریعی، تشریعی غیر تشریعی، شرعی غیر شرعی، اس طرح کے مختلف طریقوں سے کہ وہ ویسا نبی تو نہیں ہے لیکن شریعت والا ہے، شریعت والا نہیں ہے، ذلی ہے، بروزی ہے، اس طرح کے دھوکے، اس طرح کے دھوکے۔ تو ان اعتراضات کا حدیث سے دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے اس کا، جو ان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔
بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلیت ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، رواہ البخاری و مسلم فی غزوۃ تبوک۔ اس حدیث مبارکہ میں بیسیکلی جواب دیا گیا ہے ایک منکرین ختم نبوت کا ایک اعتراض، ایک ایمان عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ذل بروز، تشریع، تو یہ ساری چیزیں مل کر اطاعت بنتی ہیں، تابعداری، اطاعت، اور اطاعت سے بھی بندہ نبی بن سکتا ہے۔ ہمارا جو نبی ہے اور جو ان کا نبی تھا اس نے بھی یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کر چکا ہوں کہ اس اطاعت کی وجہ سے اب میں نبی بن گیا ہوں۔ ہنسنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہنسنے والی بات ہے نا؟ سب سے پہلا اس کا جواب عقلی یہ ہے کہ اطاعت سے اگر کوئی نبی بنتا تو صحابہ سب سے پہلے اس کے حقدار تھے کہ وہ نبی بنتے، اطاعت سے اگر کوئی نبی بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کی ہے، اس جیسی اطاعت کسی نے نہیں کی۔ تو پہلا حق تو ان کا تھا نا کہ وہ نبی بنتے، وہ نبی بنتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عقلی جواب۔ نقلی جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، جو میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، فرق صرف اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب منکرین ختم نبوت اس چیز پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، اس لیے حضرت ہارون نے اطاعت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اطاعت سے وہ نبی بن گئے، تو اس لیے اطاعت سے نبی بن سکتا ہے کوئی۔ اچھا، اسی حدیث میں خود رسول اللہ، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شبہات کا جواب دے دیا، رد کر دیا جن جن سے وار ہو سکتے تھے۔ منکرین نے وار کیا یہاں سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے نسبت، وہ دونوں نبی تھے، اطاعت کی تو نبی بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حضرت موسیٰ سے نسبت والی جو روایت ہے اسی کے آخر میں فرمایا کہ الا انک لست نبیا، کہ تو نبی نہیں ہے، بس نسبت ویسی ہی ہے لیکن تم نبی نہیں ہو اے علی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جابر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، یہ خیبر کا واقعہ ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عورتوں اور بچوں کا چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گئے تھے، تو فرمایا کہ لوگ میرے متعلق کیا باتیں کریں گے؟ تو یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے علی، کیا
تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میری اور تمہاری وہ نسبت رہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی؟ فرق صرف اتنا ہے، اس میں نسبت وہی ہے، سیم ٹو سیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے تردید کر منکرین ختم نبوت کی کہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے مسند احمد اور اس طرح ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے اس کو، خود ہی فیصلہ کریں۔ اچھا، ان دونوں حدیثوں میں حضرت علی کو حضرت ہارون کی ذات سے تشبیہ دینا مقصد نہیں تھا، تشبیہ دینا مقصد نہیں تھا، لیکن صرف یہ بتانا مقصد۔ حضرت علی پریشان ہو گئے تھے کہ بچوں تو میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے تو جنگ پہ نہ ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پر جا رہے تھے 40 دن کے لیے، تو پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ان کی رہنمائی کرتے رہنا۔ تو حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، صرف نگرانی میں تشبیہ دینا مقصد تھا کہ ان کو بھی نگران بنا کر گئے تھے، میں بھی تمہیں نگران بنا کر جا رہا ہوں، اس لیے تم پریشان نہ ہو، تسلی دینی تھی نا ان کو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ یہ منکرین ختم نبوت اعتراض کریں گے، تو زبان رسالت سے یہ بات کہلوا دی کہ نسبت تو پوری پوری ہے، سیم نسبت ہے، ٹوٹل ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ نبی ہونے میں بھی نسبت ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر حضرت علی کو نبوت ملتی تو وہ کس کی وجہ سے ملتی؟ اطاعت کی وجہ سے ملتی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ تو اس اتباع سے، اس اطاعت سے نبوت ملنے کی بھی نفی ہو گئی۔ اگلا ایک اور اعتراض منکرین ختم نبوت کی طرف سے حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا کوئی جز باقی نہیں ہے، میرے بعد نبوت کا کوئی جز باقی نہیں ہے، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب باقی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ جو مبشرات ہیں، مبشرات کہتے ہیں اچھے خواب کو، اچھے خواب، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ، نبوت کا 46واں حصہ۔ تو منکرین کہتے ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب یہ باقی ہے، لہذا نبوت باقی ہے، نبوت باقی ہے، اس کا حصہ جو باقی ہے نبوت کا، تو نبوت کیوں نہیں باقی بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ اچھے خواب باقی ہیں جو مسلمان خود دیکھے یا کوئی دوسرا دیکھے اس کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبوت تو ختم ہوئی،
اچھے خواب کا بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ یوٹیوب کا لنک ڈاؤن ہو گیا تھا، دوبارہ لائیو کیا ہے تو اس کا لنک بھیج دیا ہے گروپوں کے اندر، آپ کی کلاس کے گروپ جو ہیں ان میں، تو آپ کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہاں سے یوٹیوب بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ نبوت بالکل ختم ہوگی، آپ سرکار نے فرمایا صرف اچھے خواب باقی ہیں۔ اب منکرین کہتے ہیں کہ اچھے خواب باقی ہیں، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے تو نبوت بھی باقی ہے۔ عقلی جواب اس کا یہ ہے کہ ایک چارپائی کا ایک ٹکڑا یا پورے مکان کا ایک کمرہ، اسی طرح کسی بھی چیز کا ایک جز وہ پوری چیز ہو سکتی ہے، پوری چیز ہو سکتی ہے۔ لیپ ٹاپ کا ایک بٹن، کی پیڈ کا ایک بٹن پورا کی پیڈ ہو سکتا ہے، ایک کمرہ پورا مکان ہو سکتا ہے، کرسی کی ایک ٹانگ پوری کرسی ہو سکتی ہے، انسانی جسم کا بھی ایک جز پورا انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو پھر نبوت کا جو حصہ ہے وہ پوری نبوت کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے، پوری نبوت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ نبوت ختم ہے، صرف اچھے خواب باقی ہیں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئیں، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول۔ فرما دیا یہ بات پہلے کی، بعد میں فرمایا مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا مبشرات کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا مسلمانوں کے خواب، یہ نبوت کا ایک جز ہے۔ تو جز کل نہیں ہو سکتا، تو نبوت کا ایک جز پوری نبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، نبوت کی کوئی قسم اب باقی نہیں ہے۔ ہاں، نبوت کے کمالات باقی ہیں، برکات اس کی باقی ہیں، نبوت کی رحمتیں باقی ہیں۔ احادیث میں ایک طرف اچھے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، دوسری طرف بلند اخلاق کو 26واں حصہ کہا گیا ہے۔ 46واں دور ہے، 26واں قریب ہے، تو کسی کے اخلاق کی وجہ سے اس کو نبی کیوں نہیں کہا گیا؟ پھر جس میں کے اخلاق بہت اچھے ہوں اس کو نبی کہنا شروع کر دوں کہ ٹھیک ہے، اچھے اخلاق والا نبی نہیں ہے تو اچھے خواب والا کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ انسان کے اجزاء جو ہیں وہ 4 عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ 4 چیزیں۔ انسان میں 3% جو پانی ہے اس کو پورا انسان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ تو 46واں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جز کو، ہر چیز کو رفع کر دیا۔ منکرین ختم نبوت کا یہ بھی ایک ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو جو الہام ہوا تھا اس نے فرشتوں کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ فرشتے کیا تھے؟ ٹیچی،
کالو، خدا کیا تھا؟ یہ لاش. اس طرح کے فرشتے اس سے باتیں کی ہیں. تو فرشتوں سے باتیں کرنے والا تو نبی ہو سکتا ہے. فرشتوں سے بات، انسان بھی عقل اس بات کو کہتے ہیں کہ جو فرشتوں سے بات کر رہا ہے نبی ہونا چاہیے. الہام ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں الہام اور تحدیث مع الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ باتیں کرنا، یہ بھی نبوت نہیں ہے. حوالہ آپ کے پاس موجود ہے، ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، مگر میری امت میں کوئی محدث ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ تم پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن سے غیبی طور پر باتیں کی جاتی تھیں مگر وہ نبی نہیں ہوتے تھے. اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے. محدث ہے تو وہ عمر ہے، جس کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں تو وہ عمر ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کیا حضرت عمر نبی تھے؟ محدث بھی ہیں، فرشتوں سے باتیں بھی کا استعمال ہے، وہ سوچتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جواب میں کہ ابھی خدا کا اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، میں اس حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ساتھ ہی جبرائیل تشریف لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسا کریں. آیات پردہ جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، یہ پردے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ کیا، نوٹس کرتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کی زوجہ محترمہ سب کے سامنے بیٹھی ہیں. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا حکم مجھے نہیں آیا. تو ساتھ ہی جبرائیل وہی لے کر آ گئے، پردے کا حکم نازل ہو گیا. تو عمر تو وہ ہیں کہ جن کی سوچ پر، جن کی غیرت پر اللہ رب العزت وہی اتار دیتے ہیں، اور وہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو وہ نبی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے آپ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں. آسان سی سیدھی سی بات ہے، کوئی نبی نہیں. کسی کو تعلیم دینا، استاد بن جانا، یہ بھی نبوت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس کی امت میں دو معلم، دو محدث نہ گزرے ہوں. اگر میری امت میں کوئی معلم ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. امت کا انتظام کرنا، امت کا جو بڑا ہوتا ہے انتظام کرنے والا، وہ بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی نبوت کے دعوے کا مستحق نہیں ہے. کیوں؟ امت کا انتظام کرنا، دینی تحریکوں کو لے کر چلنا، امت کی اصلاح کرنا، یہ بھی نبوت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے تھے. اس کی وجہ علماء نے یہی کی ہے کہ آپ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو آپ کی اولاد ہوتی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب کی جو یہ آیت ہے اس کی تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی باپ نہیں ہے. باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اگر باپ ہوتے تو آپ کی اولاد زندہ رہتی تو پھر وہ نبی ہوتے. اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا. کیوں؟ نبوت کا دروازہ بند. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اگر زندہ رہتی تو کیا وہ نبوت کے حقدار تھے، نبی ہوتے وہ؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا. نرینہ اولاد، بیٹوں والا کھاتا ہی ختم کر دیا. بیٹے دیے تاکہ مشرکین کفار یہ نہ کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے تو دیکھو اس کے گھر میں بیٹے ہی نہیں پیدا ہوتے. اس الزام کو دور کرنے کے لیے بیٹے تو دیے، لیکن وہ لے لیے. دینے کا بھی مقصد تھا، واپس لینے کا بھی مقصد تھا. دینے کا مقصد الزام کو دور کرنا تھا اور لینے کا مقصد آپ سرکار کو خاتم الانبیاء بنانا تھا. اچھا، اگر وہ زندہ ہوتے، بڑے ہو جاتے تو کیا وہ نبی ہوتے؟ نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ اس لیے یاد رکھیں، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ کسی بھی پوسٹ کو، کسی بھی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، دو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. نمبر 1، ویکینسی کا خالی ہونا. ظاہر ہے ٹینڈر آئے گا، ویکینسیاں نکلیں گی تو کوئی سیٹ کے لیے اپلائی کرے گا نا. گورنمنٹ جاب ہی نہیں ہے، سیٹ خالی ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر کیسے اپلائی کیا جائے گا؟ نمبر 2، عمر کا ہونا، ایج لیمیٹیشنز. کم بھی نہ ہو اس پیریڈ سے زیادہ بھی نہ ہو. آپ سرکار کی جو اولاد تھی ان میں ایج کا مسئلہ تھا، وہ بڑے ہی نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے. حضرت عمر، حضرت علی اور دوسرے صحابہ، حضرت عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو ایج تو پوری ہے، ویکینسی خالی نہیں. ایج پوری ہے، ویکینسی خالی نہیں. ویکینسی ہے ہی نہیں، اللہ نے ویکینسی والا کام ہی ختم کر دیا. تو اس لیے بیٹوں کو بھی نہیں ملی نبوت، اور جو موجود ہیں جن کی عمر پہنچی، اس ایج کی پہنچ گئی، ان کو بھی نہیں ملی. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ بہت اہم ہے یہ کہ حضرت ابراہیم، سوال آ جاتا ہے نا کہ اگر زندہ ہوتے تو کیا وہ نبی ہوتے؟ نہیں. اگر وہ بڑے بھی ہو جاتے ویکینسی ہی خالی نہیں تھی. کیوں؟ جو بڑے ہوئے، جن کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی اطاعت کی ہے کہ اگر بات کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا، علی ہوتے، ویکینسی ہی خالی نہیں، انہیں نہیں ملی. تو اگر اولاد بھی بڑی ہو جاتی تو ان کو کیسے ملتی؟ ان کو کیسے ملتی؟ ان کو کیسے ملتی؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس میں ہماری پچھلی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا، ہر اینگل سے نفی کی، ختم نبوت کے منکرین کی، جھوٹے نبیوں کی، سب کا خلاصہ اس حدیث میں ہے. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواہ مسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے.
اور تفاسیر کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے اس کے بھی انڈر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے متعلق گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں سب انبیاء کے آخر میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی واضح حدیث میں بیان فرما گئے، آپ نے اپنے بچے کو ایک سویا دیا یا آپ نے انٹرنیٹ کی کسی چیز کی فیس پے کرنی ہے، انٹرنیٹ والا گھر فیس لینے آئے گا، آپ نے بیٹے کو 2000 نکال کے دیا کہ یہ انٹرنیٹ والا آئے گا اس کو دے دینا۔ اب میں چلا گیا آپ کے گھر، میں نے کہا کہ 2000 مجھے دے دو، میں انٹرنیٹ والا ہوں، کیا بچہ مجھے دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ نے تاکید کی ہے کہ یہ انٹرنیٹ والے کو دینے ہیں۔ میں نے جا کہہ دیا میں دودھ والا ہوں، میں دودھ گھر دینے آتا تھا، میرے بھی پیسے باقی تھے تو میں نے جا کے مانگ لیے بھائی مجھے دے دو پیسے، بچہ مجھے کبھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ انسٹرکشنز کو فالو کرے گا کہ آپ نے انٹرنیٹ والے کی فیس دی ہے، اسے دودھ والے کی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں انسٹرکشنز دے گئے ہیں، ہمیں آنے والے وقت کا بتا گئے ہیں کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان پر ایمان نہ لانا۔ اور پھر آج کا مسلمان یہ سوچے، یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی نبی ہو، اور منکرین ختم نبوت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی 30 پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی سے پہلے۔ یاد رکھیں یہ جھوٹ ہے ان کا۔ میری جو ذاتی تحقیق ہے اس کے مطابق ابھی تک تقریباً 22 سے 23 قسم کے جھوٹے مدعیان ختم نبوت پیدا ہو چکے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں 22 سے 23 کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیریڈ بتایا ہے آنے کا جھوٹے لوگوں کا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، کہ قیامت کے اندر اندر، قیامت تک کے لیے، دجال کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو پھر کیسے کوئی گمان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے؟ کیسے؟ انسان کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر اعتراض یہ ایک سوال کہ امت میں دجالوں کی 30 تعداد اتنی زیادہ کیوں؟ تو فتنے پیدا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے ایک کے بعد دوسرا اس طرح سے آئیں گے جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے گرتے ہیں۔ کبھی تسبیح ٹوٹی ہے کسی کے ہاتھ میں؟ تسبیح ٹوٹے تو ایک دانہ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا، ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے۔ آج دیکھ لیں اپنے حالات، ایک فتنہ، رات کو ایک فتنہ، صبح کو دوسرا، رات والا صبح پرانا ہو جاتا ہے، شام کو صبح والا پرانا ہو جاتا ہے، رات کو شام والا پرانا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے فتنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب بھی فتنہ جات ہی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ آپ اور ان میں جو 30 ہیں، یہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، 30 ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ ہیں اور وہ ہوں گے کہ جن کی جھوٹی نبوت کا چرچا دنیا میں ہوگا، جیسا کہ مسلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، اس طرح کے جو سارے لوگ تھے ان کی فالوئنگ بھی زیادہ تھی۔ یہ لوگ ہوں گے تیسرے، چھوٹے موٹے 2 بندوں کو بٹھا کے نبوت کا دعویٰ۔ یہ ابھی کورونا کی وبا آئی تو لوگوں نے، یہ یورپ میں بھی گھروں کے باہر کھڑا ہو کے اعلان کرنے شروع کر دیے بدبختوں نے، کئیوں نے، کہ میں مہدی ہوں جی، میں مہدی ہوں، جس کا وعدہ تھا میں آ گیا ہوں، میں مہدی ہوں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، فضول حرکتیں ہیں۔
اس کے علاوہ میں نے آپ سے جو پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کا تو ذکر ہے، بار بار ذکر ہے، ہر اینگل سے ذکر ہے، ہر طریقے سے ذکر ہے، ہر طرح سے ذکر ہے، آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ نہ آنے کا تو ہے، ہر اینگل سے ہے، لیکن آنے کا ذرہ برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر نہیں آنا، اگلا پھر بھی انتظار کرنے بیٹھ سے، تو یہ اس کی حماقت ہوئی کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آیا، لیکن یہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کو بیوقوف کہیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے بعد جھوٹے نبیوں کا یہ انجیل میں بھی ذکر ہے۔ حدیث ہے نا 30 پہ آئیں گے، انجیل میں بھی اس سے ملتا جلتا کلام موجود ہے۔ باب نمبر 7 ہے اس کا، اور آیت نمبر 15 اور 16 ہے انجیل میں متا کی۔ اس میں لکھا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آئیں گے، بیڑ ہوتا ہے نا، اس کے بیس میں آئیں گے، مگر باطن میں پھاڑنے والے بیڑیے ہوں گے۔ یہ ظاہراً وہ اچھے بن کر آئیں گے، نبی بن کر آئیں گے، لیکن ان کا جو اندر ہے وہ خبیث ہوگا، چیرنے والے پھاڑنے والے بیڑیے ہوں گے۔ یہ ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے۔ پھل کہتے ہیں کسی بھی آلے کا، یہ تلوار، خنجر، اس کا جو پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو پھل کہتے ہیں۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ جھاڑیوں کے اندر انگور پھل نہیں لگ سکتا، جھاڑیوں میں پھل نہیں لگتا، اسی طرح ان خبیث جسموں کے اندر نبوت کیسے آئے گی؟ اس لیے ہوشیار رہیں۔ خاتم النبیین، کچھ تمہیدی بات کے سامنے عرض کروں۔ اب ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت کیا ہے؟ برکت اور ارتقاء، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ اس کی میں مثال دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ارتقاء ہوتا ہے۔ موبائل کے بارے میں آپ نے دیکھا پہلے کس طرح کا موبائل ہوتا تھا، اس کے بعد ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی اور اس کے بعد اینڈرائڈ آ گیا، اسمارٹ فون، اس سے بھی اسمارٹ ہو رہے ہیں۔ انسان کیا حالتیں تھیں اس کی؟ انسان کی حالتیں کیا تھیں؟ جمادات، نباتات، پھر حیوانات، حیوانات سے پھر انسان۔ ارتقائی حرکت ہے، یہ ارتقاء ہوتا ہے، یہ ارتقاء ہے۔ جیسا کہ اس کا بگ بینگ کی تھیوری ہے، اس کے علاوہ مختلف طرح کے اور تھیوریاں ہیں ارتقاء کے بارے میں، یہ ملحدین وغیرہ کافی اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ارتقائی حالت۔ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 14 ہے، سورۃ نمبر 23 ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔
انسان کا ارتقاء کیسے ہوا یہ دیکھیں، آج کل بھی کیسے ہوتا ہے ارتقاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نطفہ بنایا، نطفہ، اس کے بعد نطفے کا لوتھڑا گوشت کا بنا ٹکڑا ماں کے پیٹ کے اندر، اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹیاں بنی بڑی بڑی، پھر ہم نے اس بوٹیوں سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا، پہلے گوشت ہوتا ہے پھر وہ ہڈیاں بن جاتی ہیں اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے، پھر اس سے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس سے ایک نئی صورت بنا دی ہم نے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت بڑی برکت والا ہے، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کا ارتقاء بتایا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کا ارتقاء ہوتا ہے، کومپل نکلتی ہے، اس سے شاخ نکلتی ہے، اس سے تنا بنتا ہے، اس سے شاخیں بنتی ہیں، پتے، پھر پھل، پھر پھول، یہ اس پودے کا ارتقاء ہے، اس درخت کا ارتقاء ہے۔ ایک چھوٹا سا، ایک سیدھا سا، ہر چیز کا ایک اینٹ رکھتے ہیں ہم، اینٹیں رکھ کے ایک مکان بن جاتا ہے، اس مکان کا ارتقاء ہے۔ نبوت کا بھی ایک ارتقاء ہے، نبوت کا بھی ایک ارتقاء ہے۔ دیکھیں انسان کی حقیقت پر غور کیا تو وہ نطفے سے متحرک، نطفہ بے جان ہوتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ حرکت کرنے والا ایک شخص پیدا کرتے ہیں، ایک جان پیدا کرتے ہیں، اور وہ خلق پر بن جانے پر احسن الخالقین ٹھہر جاتا ہے۔ یہ اس کے ارتقاء کا کمال ہے۔ انسان پورا بن گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہے کچھ، اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد ارتقاء نہیں ہوتا۔ پیدا ہونے کے بعد اعضاء میں ایک حرکت، نشو و نما، بڑا ہوتا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر کمال۔ یہ جوانی کا دور جو ہوتا ہے یہ کمال کا دور ہوتا ہے، جوانی سے بڑھ کر، شباب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان بچپن میں ہوتا ہے تو جوانی کو دیکھتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے تو پیچھے مڑ کے جوانی کو دیکھتا ہے۔ جوانی انسانیت کا کمال ہوتی ہے۔ تو عالم نبوت یہ بھی ایک کمال تک پہنچتے ہیں، نبوتیں بھی کمال کی طرف متحرک ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبوتیں کسی نہ کسی کمال کی جانب، کمال کہتے ہیں مکمل ہونا، کامل ہو جانے کو، کمال کی جانب متحرک ہیں۔ ہر پچھلی شریعت کام ارتقاء پذیر، آنے والی ارتقاء یافتہ پچھلی سے، اس کے بعد آنے والی اس سے بڑھ کر ارتقاء، اس کے بعد آنے والی اس سے بڑھ کر ارتقاء، اس کے بعد آنے والی اس سے بڑھ کر ارتقاء، اس کے بعد آنے والی اس سے بڑھ کر ارتقاء۔ جب 1,44,000 انبیاء کرام کی نبوتیں درجہ بدرجہ آتی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے تو پھر بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو، اے نبی، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا ہے، آپ پر کامل کر دیا ہے۔ آج اس دین کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی جو نبوت والی، جو وحی والی نعمت تھی، نبیوں والی نعمت تھی، اس کو پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا ہوں تم سب سے اس بات پر کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ نبوت کا کمال ہے، یہ نبوت کا کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہوتا ہے۔
اس آیت کی خبر جب یہود کو پہنچی، یہ آیت جب نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی، صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ دین مکمل ہو گیا، اب لگتا ہے رسول اللہ بھی نہیں رہیں گے زیادہ دیر۔ اس روایت کا، اس آیت کا جب یہود کو پتہ چلا تو ان سے رہا نہ گیا، حسد کرنے لگے۔ حضرت عمر کو کہا، اے عمر، خدا کی قسم اگر یہ آیت ہمارے حق میں اترتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے نبی کے اوپر، اگر یہ ہمارے نبی اترتی تو ہم اس دن عید رکھ لیتے۔ اتنی بڑی آیت ہے یہ۔ اللہ رب العزت کا اس امت پر یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے کہ اس نے اس امت کا دین کامل کر دیا۔ کامل، جب کوئی چیز کامل ہوتی ہے تو اس کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دین کامل ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، میں نے اس دین کو پورا کر دیا، اب تمہیں اس دین کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نہ اسے کسی دین کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین بنا کر بھیجا۔ جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانچ سکتے ہیں اس کو۔ اور جب اللہ نے اس نبوت کا مال کیسے کیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بس میں اپنی آخری کلمات کی طرف جانے لگا ہوں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت نے 1,00,000 کم و بیش 44,000 انبیاء کو بھیجا، کسی کو نہیں فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا حبیب بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے تو فرما دیتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنا نبی ہمارے اوپر بھیجا ہے، اور الحمدللہ ہم اس احسان کو مانتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیتیں اتاری، رسول اللہ نے بتائیں، پریکٹیکل بھی بتایا، سمجھایا بھی، اس عقیدے کو بتایا بھی، میڈیسن کیسے لینی ہے یہ بھی سمجھایا، وائرس کیسے حملہ کرے گا یہ بھی بتایا، کس کس طریقے سے بچ سکتے ہو یہ بھی بتایا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں، جب نبوت کمال کو پہنچ گئی، جب ہر چیز کامل ہے، جب دین کامل ہے، انبیاء کامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیسے ہوا کہ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے ہمیں جسم دیا، احسان نہیں فرمایا، آسمان زمین نعمتیں دی، احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنا نبی دیا تو ہمارے اوپر احسان جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ نبوت کا کمال ہے، یہ ختم نبوت کا کمال ہے۔ اب اتنے کمال کے بعد کسی نبوت کی ضرورت ہے؟ کسی شریعت کی ضرورت ہے؟ کسی کی کمی باقی ہے؟ کسی رحمت کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ احسان جو فرما دیا، یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس عقیدے کو سمجھنا، اصل اس عقیدے کو سمجھانا تھا، نہ یہ بتانا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں سے رک جاؤ، فلاں سے بائیکاٹ کر لو، یہ نہیں بتانا۔ اس عقیدے، اس کورس کا مقصد عقیدہ ختم نبوت سمجھانا ہے۔ جب یہ عقیدہ سمجھ آ گیا، جب یہ عقیدہ سمجھ آ گیا، یہ دل میں پیوست ہو گیا، تو انشاءاللہ العزیز پھر کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، پھر کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔